پاکستان بہت سی مشہور شخصیات کا گھر ہے جن میں کھلاڑی، تفریحی اور سیاسی رہنما شامل ہیں۔ ان شخصیات میں بہت متاثر کن کردار ہے جو بہت لوگوں کو ان جیسا بننے کی ترغیب دیتا ہے۔ تو آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں کچھ لوگوں کی لسٹ شیئر کرتے ہیں جو کہ پاکستان کے ٹاپ 10 فیمس لوگوں میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ تو اس لسٹ میں نمبر 10 پر شمار ہوتا ہے نور جہاں کا۔ نور جہاں آج بھی اپنے خوبصورت آواز اور گانوں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ انہوں نے 5 سال کی عمر میں گانا شروع کیا۔ وہ اردو، ہندی، پنجابی، سندھی سمیت کئی زبانوں میں گاتی تھی جس سے وہ جنوبی ایشیا کی سب سے زیادہ بااثر گلوکارہ بن گئی۔ نور جہاں پاکستان کی مشہور گلوکارہ اور اداکارہ تھیں۔ اس نے اپنے کیریئر کے دوران 10,000 سے زیادہ گانے ریکارڈ کروائے۔ وہ پاکستان کی سب سے مشہور اداکارہ اور گلوکارہ ہیں۔ انہوں نے 40 فلمیں بھی بنائیں اور ان کی سب سے زیادہ مشہور فلم مرزا غالب تھی۔ نور جہاں نے 12 جنگی گیت گائے جنہیں 1965 کی جنگ کے دوران ریڈیو پاکستان نے ریکارڈ کیا اور نشر کیا۔ انہیں ان کی خدمات کے صلے میں پاکستان نے ملکہ ترنم کا خطاب بھی دیا۔ نور جہاں کو بہترین خاتون پلے بیک گلوکارہ کے لیے 15 سے زیادہ نگار ایوارڈز ملے، 8 بہترین اردو گلوکارہ کے لیے اور باقی پنجابی پلے بیک کے لیے۔ پاک بھارت جنگ میں ان کی اخلاقی حمایت پر انہیں فوج سے تمغہ امتیاز بھی ملا۔ 1996 میں انہیں ستارہ امتیاز بھی ملا۔ اس کے بعد نمبر 9 پر اس لسٹ میں شمار ہوتا ہے نصرت فتح علی خان کا۔ نصرت فتح علی خان دنیا بھر میں ایک مشہور گلوکار ہیں۔ انہیں قوالی کے سب سے بڑے فنکاروں میں ایک سمجھا جاتا ہے۔ نصرت نے 10 سال کی عمر سے پہلے گانا شروع کر دیا تھا۔ اپنے والد کی موت کے بعد نصرت نے اپنے چچا کے ساتھ گانا جاری رکھا اور چند ہی سالوں میں نصرت اپنی نسل کا سب سے مقبول اور شاندار قوال بن جاتا ہے جو کہ بہت اعلیٰ درجے میں گاتا ہے اور اظہار خیال کرتا ہے۔ قابل ذکر صلاحیت اور سریلی تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ نصرت فتح علی خان صوفیانہ کلام کے لیے بہت مشہور ہیں۔ 1999 میں انہوں نے پہلی بار کئی مشہور فلموں کے ساؤنڈ ٹریکس میں حصہ لیا۔ انہوں نے مقبول آرٹ میوزک میں بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ شخصیات کے ساتھ بھی کام کیا۔ نصرت موسیقی کے پیغام کی انفرادیت پر یقین رکھتے تھے اور اپنے پورے کیریئر میں انہیں موسیقی کو مذہبی ثقافتی حدود میں رہنے کی کوشش کرتے رہے۔ اور اسی لسٹ میں 8ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے شاہد آفریدی کا۔ شاہد آفریدی اپنے سپورٹس کیریئر اور سماجی کاموں کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ اپنی بین الاقوامی کرکٹ اننگز کے دوران انہوں نے ون ڈے کرکٹ میں تیز ترین سینچری کا ریکارڈ بھی بنایا۔ آفریدی 2005 میں بھارت کے خلاف ٹیسٹ میچ میں مشہور ہوئے جہاں انہوں نے نصف سینچری بنائی اور 5 وکٹیں حاصل کیں۔ مئی 2010 میں آفریدی کو تمام فارمیٹس میں قومی ٹیم کا کپتان بھی مقرر کیا گیا۔ 2011 میں شاہد آفریدی ون ڈے میں 4000 رنز بنانے اور 300 وکٹیں لینے والے دوسرے کھلاڑی بن گئے۔ فروری 2017 میں انہوں نے T20 کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی کرکٹ سے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا اور شاہد آفریدی نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو کئی سنگ میل حاصل کرنے بھی مدد کی۔ اور اس کے بعد اسی لسٹ میں 7ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے وسیم اکرم کا۔ وسیم اکرم کرکٹ کی بہت مشہور شخصیات میں سے ایک ہیں۔ وسیم اکرم سابق کرکٹر اور پاکستانی قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان ہیں۔ وسیم اکرم کا شمار اب تک کے عظیم ترین فاسٹ بولرز میں ہوتا ہے اور کئی لوگوں نے انہیں کرکٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا بائیں ہاتھ کا فاسٹ بولر بھی مانا۔ وسیم اکرم نے اپنے کرکٹ کیریئر کا آغاز 1985 میں پاکستان میں مقابلہ نیوزی لینڈ کے دوران کیا۔ وسیم اکرم نے چیمپئن ٹرافی 1999 سے 1990 کے دوران اپنی 100ویں وکٹ حاصل کی۔ دسمبر 1990 تک وسیم نے 107 میچوں میں 143 وکٹیں حاصل کیں۔ وسیم اکرم نے 104 ٹیسٹ میں 17 مین آف دی میچ کا ایوارڈ حاصل کیا۔ انہوں نے ون ڈے میں 22 مین آف میچ ایوارڈ کے ساتھ مکمل کیا۔ 1996 میں زمبابوے کے خلاف ٹاپ آؤٹ 257 رنز کا ان کا بہترین سکور سب سے زیادہ اننگز ہے۔ اس میچ میں انہوں نے 12 چھکے لگائے۔ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد سے وسیم اکرم نے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس کے لیے کام کیا اور کمنٹری بھی کی۔ وہ کئی نامور برانڈز کے برانڈ ایمبیسڈر بھی ہیں۔ اور اسی لسٹ میں نمبر 6 پر شمار ہوتا ہے ملالہ یوسفزئی کا۔ ملالہ خواتین کی تعلیم کے لیے ایک پاکستانی کارکن ہے۔ اس نے 2014 میں نوبل انعام بھی جیتا۔ اسے اس وقت دیا جاتا ہے جب وہ 17 سال کی عمر تھی اس کی۔ وہ دنیا کی سب سے کم عمر نوبل انعام یافتہ اور دوسری پاکستانی ہیں۔ 1 ستمبر 2008 کو جب ملالہ کے والد یوسفزئی انہیں پشاور کے مقامی پریس کلب میں اسکول بند ہونے کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے لے گئے تو انہوں نے اپنی پہلی تقریر طالبان کی ہمت کیسے ہوئی کہ میرا تعلیم کا بنیادی حق چھین لے جائے کی۔ ان کی تقریر پورے پاکستان میں شائع ہوئی۔ اس تقریر کے بعد ملالہ پاکستان کے مختلف ٹاک شوز میں نظر آئیں۔ وہ دسمبر 2020 میں مقامی ٹیلی ویژن اور بین الاقوامی میڈیا میں 2008 کے کوریج کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ 9 اکتوبر 2012 کو ملالہ کو طالبان نے اس وقت گولی مار دی جب وہ اسکول سے گھر جا رہی تھی۔ اس واقعے پر احتجاجی مظاہرے ہوئے اور اس کی وجہ کو دنیا بھر میں اٹھایا گیا۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے ان کے اعزاز میں تعلیمی فنڈز میں $10 ملین کا اعلان کیا۔ اسی وقت ملالہ فنڈز
اسکولز وائٹل وائسز گلوبل پارٹنرشپ کے ذریعے دنیا بھر کی تمام لڑکیوں کی تعلیم میں مدد کے لیے قائم کیے گئے، اور اسی لسٹ میں 5ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا۔ کراچی میں آباد ہونے کے بعد عبدالقدیر خان نے ڈی جے میں شرکت کی۔ کراچی یونیورسٹی میں منتقل ہونے سے پہلے سائنس کالج 1972 میں عبدالقدیر خان نے فزکس ڈائنامک ریسرچ لیبارٹری میں شمولیت اختیار کی، جہاں انہوں نے ایلیملیو میں یورینیم اور افودا پلانٹ میں کام کیا اور جوہری ایندھن کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے گیسی سینٹری فیوج طریقہ استعمال کیا۔ مئی 1974 میں ہندوستان کے مسکراتے ہوئے بدھا کے حیرت انگیز ایٹمی تجربے کے بارے میں جاننے کے بعد عبدالقدیر خان نے پاکستان کے لیے ایٹم بم بنانے کی اپنی کوششوں کی پیشکش کی۔ وہ ڈاکٹر A.Q. خان ہسپتال ٹرسٹ کے چیئرمین بھی تھے، ایک ایسا ہسپتال جہاں کوئی بھی مہلک بیماریوں کا عالمی معیار کا مفت علاج کروا سکتا ہے۔ اگست 2021 میں اس کی کووڈ-19 کی تشخیص ہوئی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا انتقال 10 اکتوبر 2021 کو 85 سال کی عمر میں ہوا۔ اور اس لسٹ میں چوتھے نمبر پر شمار ہوتا ہے عمران خان کا۔ عمران خان نے اپنی فرسٹ کلاس کرکٹ 16 سال کی عمر میں لاہور میں شروع کی۔ انہوں نے اپنے بین الاقوامی کرکٹ کیریئر کا آغاز 18 سال کی عمر میں کیا۔ خان 1992 تک کھیلا ہوا، 1982 اور 1992 کے درمیان ٹیم کے کپتان کے طور پر خدمات انجام دی اور 1992 کرکٹ ورلڈ کپ جیتا۔ عمران خان دنیا کی سب سے مشہور شخصیات میں سے ایک ہے۔ 1993 میں عمران خان کو سیاست کا سفیر مقرر کیا گیا۔ 25 اپریل 1996 کو خان نے ایک ایسی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی۔ عمران خان اگست 2018 سے اپریل 2022 تک پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم بھی رہے۔ وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعتوں میں سے ایک تحریک انصاف کے بانی اور چیئرمین بھی ہیں۔ وہ شوکت خانم ہسپتال اور نمل یونیورسٹی کے مالک ہیں۔ وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بااثر شخصیت ہیں۔ اس نے دنیا کے سب سے زیادہ غالب مسلمانوں میں مشق کی ہے۔ اور پاکستان کے مشہور ترین لوگوں کے لسٹ میں نمبر 3 پر شمار ہوتا ہے عبدالستار ایدھی کا۔ وہ ایک پاکستانی انسان دوست، محسن اور پرہیزگار تھے۔ وہ ایدھی فاؤنڈیشن کے بانی ہیں، جو دنیا کے سب سے بڑے رضاکار ایمبولینس نیٹ ورک کے ساتھ ساتھ پاکستان بھر میں مختلف بے گھر پناہ گاہوں، جانوروں کی پناہ گاہوں، بحالی کے مراکز اور یتیم خانے کے ہیں۔ ایدھی فاؤنڈیشن ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے جس کی بنیاد 1951 میں رکھی گئی تھی۔ اس کی خیراتی سرگرمیاں 1957 میں اس وقت پھیل گئی جب ایک ایشیائی وبا نے پاکستان اور باقی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ 2016 میں اس کی فاؤنڈیشن پاکستان کی سب سے بڑی فلاحی تنظیم کے سائز اور خدمات دونوں میں بڑھ رہی تھی۔ انہوں نے اپنی اہلیہ بلقیس ایدھی کی مدد سے اپنی چیریٹی نیٹ ورک کو بڑھایا۔ اپنی موت کے وقت وہ تقریباً 20,000 بچوں کے سرپرست کے طور پر رجسٹرڈ تھے۔ وہ رحم کا فرشتہ کے طور پر جانے جاتے تھے اور سب سے زیادہ قابل احترام اور افسانوی شخصیات میں سے ایک ہیں۔ انہیں کئی بار امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا گیا۔ انہیں بہت سے ایوارڈز ملے۔ جولائی 2016 میں ان کا انتقال ہوا اور انہیں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ اور اس ٹاپ 10 لسٹ میں نمبر 2 پر شمار ہوتا ہے علامہ اقبال کا۔ محمد اقبال ایک فلسفی، شاعر، ادیب اور سیاستدان تھے۔ انہوں نے سیاست، معاشیات، تاریخ اور مذہب پر کام لکھنے پر توجہ دی۔ وہ اپنے شاعرانہ کام کے لیے بہت مشہور ہوئے۔ اقبال کو سب سے پہلے قومی معاملات اور سیاست میں دلچسپی ہوئی۔ وہ اسلامی تہذیب کے سیاسی اور مذہبی احیا کے ایک مضبوط رکن تھے۔ علامہ اقبال آل مسلم لیگ کے رکن منتخب ہوئے۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے عظیم کام کیا۔ وہ پاکستان کے خالق ہیں۔ انہوں نے بچوں اور بڑوں کے لیے بہت سی نظمیں اور کتابیں لکھی۔ ان کا انتقال 1938 میں ہوا۔ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد انہیں پاکستان کا قومی شاعر بھی قرار دیا گیا۔ اور پاکستان کے ٹاپ 10 مشہور ترین لوگوں کی لسٹ میں نمبر 1 پر شمار ہوتا ہے محمد علی جناح کا۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک عظیم بیرسٹر اور سیاستدان تھے۔ انہوں نے 1913 سے 14 اگست 1947 کو قیام پاکستان تک آل انڈیا مسلم لیگ کے رہنما کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ وہ ہندوستان واپس آئے اور بمبئی ہائی کورٹ میں داخلہ لیا اور سیاست میں دلچسپی لی۔ جناح آل انڈیا لیگ کے اہم رہنما بھی بن گئے۔ وہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے۔ جناح نے نئی حکومت کی پالیسیوں کے قیام اور آغاز کے لیے کام کیا اور لاکھوں مسلمانوں کی مدد کی جنہوں نے ہندوستان سے پاکستان ہجرت کی۔ جناح پاکستان کی آزادی کے فوراً بعد ستمبر 1948 میں 71 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے پاکستان میں ایک عظیم اور قابل احترام میراث چھوڑی۔